ہاں بہت اچھا سوال ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود آج کے جو نوجوان ہیں وہ اہل سنت سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. شہر گلبرگہ میں جو لوگ بھی سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 25 بہت پریکٹیکل سوال ہے. آپ کو تفسیر کبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے. سب بولے گا ہاں ہمارے علاقے میں جتنے بھی لڑکے اہل حدیث بنے ہیں سب کی عمر 18 سال سے لے کر 35 سال کے بیچ میں ہے. کسی 80 سال کے بزرگ کو دیکھا ہے کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہے تو بتائیے. کسی 70 سال کے بزرگ کو دیکھا ہے پاؤں پھیلا کے نماز پڑھتے ہوئے؟ تو پتہ کیا لگا؟ یہ بیماری نوجوانوں کو پکڑ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہمارا جو طریقہ ہے اس میں رول اینڈ ریگولیشن زیادہ ہے. ہمارے طریقے میں آپ نے نماز میں نیت کری 2 بار، آپ نے 3 بار اگر آپ نے ہلا دیا کھجلا دیا تو آپ کی نماز واجب الادا. ٹھیک؟ ان کے ایسا نہیں ہے. آپ 1 رکعت میں 10 بار داڑھی کھجا لیجئے نماز ہو جائے گی، ہو جائے گی. دوسرا ہمارے یہاں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، آواروں کی طرح نہیں جاؤ گے کالر کھول کر، بند رہے گا، کپڑا پاک صاف رہے گا، توجہ ہوگا. ان کے یہاں نہیں، برموڈا میں بھی نماز ہو جائے گی. ہمارے یہاں دیکھو بھائی تراویح 20 رکعت ہے، ان کے یہاں نہیں بھائی 8 ہی رکعت میں بھی کام چل جائے گا. ہمارے یہاں عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی آج کے زمانے میں، ان کے یہاں عورتوں کو بھی آنا چاہیے. سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ یعنی نفس کو خوش کرنے کی جو جو چیزیں ان کو دے دی گئی، یہ ایک ریزن. دوسرا ریزن ہماری اپنی کمی، میں انکار نہیں کروں گا اس سے. ہم نے اپنے حقائق کو علمی طور پر نہیں پیش کیا. ہم نے ان کو بولا غلط ہے لیکن نوجوانوں کو اس کی دلیل نہیں دی. ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ ان کو رد بھی کرنا ہے تو صرف گالی سے رد مت کرو، علم سے رد کرو. تو ہمارے کام کرنے کے طریقے میں بھی بدلاؤ کی ضرورت ہے. تیسرا ہم نے جلسے زیادہ کیے، ہماری تحریریں کم آنے لگی، یہ بھی ایک ریزن ہے. چوتھا ان کے پاس یہ بھی ہے، ہماری عبادت گاہ میں مسجد نہیں بولتے، ہماری عبادت گاہوں میں آؤ 5 وقت آؤ گے، ہر وقت کا 25 روپے ملے گا. تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ہمارے یہاں پیسہ دے دیں گے. تو وہ پیسے سے بھی کر رہے ہیں. اور ایک اور ریزن، ہم اہل سنت میں وہ امت کا کانسیپٹ ختم ہوتے جا رہا ہے. حضور نے فرمایا، امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا کہ وہ مسلمان جس کو دوسرے مسلمان کی پریشانی کا فکر نہیں ہے، حضور نے فرمایا وَلَيْسَ مِنَّا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمارے یہاں ہمارا پڑوسی بھائی پریشان ہے، ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. ان کے یہاں پتہ لگ جائے کہ یہ لڑکا جو ہے مجتہد بننے کا خواہش رکھتا ہے، حضرت پکڑ کے مدرسے میں 3 مہینے میں مجتہد بنا دیتے. تو ہم کو اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے، ہمارے جلسوں میں، ہمارے طریقہ کار میں، اور سب سے اہم ہمارے نوجوانوں کو بدلنا ہو. وہ جاتا ہے 3 دن توحید سینٹر میں جائے گا، آپ کو بتائے گا نہیں یا رسول اللہ کہنا شرک. ہمارے یہاں بچہ 20 سال سے عرس منا رہا ہے، معلوم نہیں عرس منانے کی دلیل کیا. تو ایک ریزن جو سب سے بڑا ہے، سنی نوجوانوں میں علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے. تو بیدار لانا ہے. آپ کے شہر کے 2 خانقاہ ہیں، ان خانقاہوں سے جڑ جائیے، سنی مدارس سے جڑ جائیے، سنی علماء سے جڑ جائیے. انشاءاللہ 1 سال میں ہم ابھی بھی غالب ہیں اور زیادہ قوی ہو جائیں.